درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ آپ اگر کربلا پہ نظر کریں تو امام حسین علیہ السلام نے ایک غیر معصوم کے لیے جتنے اچھے انداز میں معصوم تعریف کر سکتے تھے جناب مسلم ابن عقیل کی امام نے کی، اور اس میں سب سے بڑا جملہ کہ میرے خاندان میں میرا قابل اعتماد میرا بھائی میں نے بھیجا ہے۔ کوفے والوں نے جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دیا، ساری زندگی پچھتائے۔ جو لوگ اس زمانے میں تھے جن میں سر فہرست سلمان بن سرد خزائی تھے، جب نمائندہ امام کی مدد نہیں کرتا تو امام کی مدد کی پھر مشکلات ہوتی ہیں۔ مدینے والوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ واقع کربلا کے ہونے کے بعد یہ سب لوگ قربانی کے لیے اٹھے، لیکن ان کی قربانیاں وہ کام نہ کر سکیں جو 72 کی قربانی نے کیا۔ یہاں بھی کم از کم 5-10 ہزار آدمی جو ہے وہ اس سلسلے میں شہید ہوئے، اور سن 61 کے بعد 62 ہجری میں تاریخ مدینہ کا دردناک ترین واقعہ، جس کو ہم بہت کم ہائی لائٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کرنا چاہیے، واقع حرہ۔ اور تھوڑی سی اپنی تاریخ جو ہے علماء سے کہیں کہ ہمیں تاریخ جو ہے وہ بھی صحیح سنائیں، اس میں گول مول نہ کریں، کیونکہ ہماری تاریخ میں اکثر علماء یہ فرماتے ہیں، یہ رائے ہے اور اس پر دلیلیں بھی کافی ہیں، پوچھ لینا کہ واقع کربلا کے پہلے چہلم پہ خاندان عصمت و طہارت جو ہے وہ کربلا پہنچے ہیں، شہداء کے سر لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے 14 معصومین میں سے صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کی 40 کی زیارت مختص ہے۔ شیعوں کی علامات میں سے امام حسن عسکری نے قرار دیے۔ حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا جب مدینے پہنچی، بی بی واقعات بیان کرتی تھیں، اصحاب کی زوجات جو تھیں، فیملی، انہوں نے اصحاب کو بیان کیا، اور جناب عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا، اس نے صحابہ کو جمع کیا۔ اور آج مدینے والے کل جب امام حسین 61 ہجری میں جا رہے تھے تو یہ اس سطح پر نہیں تھے کہ ہمیں ابھی سے نواز رسول کا ساتھ دینا چاہیے، قرآن کریم کی آیات کو ماننا چاہیے جی، اور فرزند رسول کا ساتھ دیتے تو شاید واقع کربلا بھی نہ ہوتا۔ لیکن جب آدمی بر وقت اقدام نہیں کرتا تو کبھی بھی وہ نتائج جو وہ چاہتا ہے ان تک نہیں پہنچتا۔ 62 ہجری میں یزید نے مدینے پر حملہ کیا، اصحاب پیغمبر نے بالاتفاق یہ اعلان کیا کہ یزید اس قابل نہیں کہ اسے خلیفہ مانا جائے۔ مدینے کے گورنر معاویہ کو انہوں نے نکال دیا، اور مدینے میں جناب عبداللہ بن حنظلہ کی حکومت قائم ہوئی، یزید کی نافرمانی کا آغاز ہوا۔ اس نے لشکر بھیجا، اور اس لشکر کو اس نے اجازت دی ہوئی تھی کہ 3 دن مدینے کی ہر چیز تمہارے لیے حلال۔ جنگ ہوئی، 10,000 بندہ مدینے میں شہید ہوا، 3 دن مسجد نبوی میں اذان خالی نہیں ہوئی، گھوڑے باندھے گئے، اصحاب کی بیٹیوں کی ناموس لوٹی گئی، مال و جان لوٹا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اور یہ کبھی بھی ان 72 شہداء کی مثل، یہاں 10,000 ہیں، وہاں 72 ہیں، جائیں کسی سے پوچھیں وہ ان 10,000 کو نہیں جانتے۔ اگر کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، ان 72 کو ضرور جانے گا۔ بر وقت اقدام کی ضرورت ہے، ابھی بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور بزرگان دین، علماء اعلام،
ان کو جائیں جو صاحبان نفوذ ہیں کہ انہیں کہیں کہ آپ قوم پر، مکتب پر، مذہب پر رحم کریں اور تمام اختلافات کو مٹا کر آج بھی اگر ہم ایک ہو جائیں، زبانوں زبانیں نہیں، عملاً، کس کے لیے؟ امیر المومنین کی عزت کے لیے، اہل بیت کے مکتب کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ روش بدلیں گے، آپ اپنی سوچ بدلیں گے، آپ اپنے طریقے کو بدلیں گے، جس راستے پہ جا رہے ہیں اگر آپ اس راستے کو بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے۔ پہلے بھی، آج کل تو میڈیا دور ہے، اس قدر جو ہے وہ لوگوں کی شنوائی ہے، یہ عالمی دنیا پر بھی انسان اپنی مظلومیت کی فریاد بلند کرے تو لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔